الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. مسجد نبوی میں دیکھتے ہوں گے کہ عصر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ فجر کی نماز کے بعد بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جا رہی ہوتی ہے یا کچھ دینی کتب پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے القواعد الاربع، جس پہ گزشتہ کئی دنوں سے درس چل رہا تھا، لیکن گزشتہ روز وہ کتاب اصول الثلاثہ، کتاب کا نام کیا میرے بھائیو؟ الاصول الثلاثہ، یعنی کہ 3 اصول. آج سے اس کتاب کے اوپر درس دینا چاہوں گا. یہ کتاب بھی بہت عظیم کتاب ہے. اس میں ان 3 سوالوں کی تیاری کروائی جا رہی ہے جو قبر میں فرشتے کرتے ہیں. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ یعنی کہ اپنے رب کی پہچان، آپ کا رب کون ہے، آپ کے رب کے نام کیا ہے، آپ کے رب کی صفات کیا ہیں. اور دوسرے نمبر پہ نبی کی پہچان صلی اللہ علیہ وسلم من نبیک. اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی پہچان، دین اسلام کی تعلیمات، دین اسلام کا تعارف، یہ 3 چیزیں جو ہیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب مردے کو دفن کر لیتے ہیں تو اس کی قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد اسے باہر سے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں. اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے جب فرشتہ یہ سوال کرے تو آپ نے سوال کا جواب یوں دینا ہے، اور جب یہ سوال کیا جائے تو جواب یوں دینا ہے. یہ باہر سے لقمے دینے والے بھول جاتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. یہ دنیاوی امتحانی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ بوٹی چل جائے گی. یہ دنیاوی امتحانی سینٹر نہیں ہے کہ باہر والے لوگ یہاں پہ مدد کریں گے تو کام بن جائے گا. اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے اس کی مدد کریں، مرنے سے پہلے اسے تیاری کروائیں، اسے بتائیں کہ تمہارا رب کون ہے، اسے رب کے حقوق بتائیں جو اس پہ ہیں، اسے رب کی عظمت بتائیں، اسے رب کی قدرت کے بارے میں آگاہ کریں، اسے رب کے علم کی گہرائی کے بارے میں بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اوپر جو حقوق ہیں ان سے آگاہ کریں. دین اسلام کس چیز کا نام ہے اسے بتائیں. لیکن جب کوئی فوت ہو گیا، روح قبض ہو گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا، اب آپ باہر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سپیکر لگا لیں، ساری دنیا کے مولوی جمع کر لیں، مردے کو جو بھی لقمے دیتے رہیں، جو بھی سمجھاتے رہیں، میرے رب کا ایک ہی اعلان ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبر میں جا چکا ہے تم اسے اپنی آواز نہیں سنا سکتے. البتہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ قدموں کی آہٹ. یہاں پہ بھی یہ نہیں بتایا گیا
کہ اذان سنتا ہے، تمہاری اقامت سنتا ہے، تمہارے رونے کی آواز سنتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارا بین سنتا ہے، تمہارا لوحہ سنتا ہے، تمہاری گفتگو سنتا ہے؟ نہیں، صرف یہ کہا گیا کہ جب واپس آ رہے ہوتے ہو دفن کرنے کے بعد، بار بار نہیں، جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں ان کی تیاری ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے کر لی جائے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے کر لی جائے۔ جب آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا تب باہر والے جو بھی آوازیں دیتے رہیں، جو بھی سبق پڑھاتے رہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان 3 سوالوں کا جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے جس کا نام کیا؟ الاصول الثلاثہ۔ لیکن ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کتاب کے مؤلف نے چند باتیں تمہید کے طور پہ عرض کی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کتاب کے مؤلف نے بسم اللہ کے بعد کتاب کا آغاز دعا سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اے علم، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، 4 مسئلے ہیں جنہیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ان 3 اصولوں سے ہٹ کر ہیں، جو 3 اصول ہیں، جو 3 سوال قبر میں ہونے ہیں، ان سے ہٹ کر 4 مسئلے ہیں، تمہید کے طور پہ کتاب کے مؤلف بتا رہے ہیں، انہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کون کون سے؟ کہتے ہیں الاولا، پہلا مسئلہ، العلم، انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے میرے بھائیوں؟ کس چیز کا علم؟ سائنس کا علم، میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم، کس چیز کا علم ہونا چاہیے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، آپ کے پاس وہ علم ہو جس سے آپ کو پتا چلے اللہ کا کیا تعارف ہے، اللہ کی کیا پہچان ہے۔ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علم ہو جس سے آپ اپنے نبی کو پہچان سکیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ، وہ علم آپ کے پاس ہو جس سے دین اسلام کو آپ پہچان سکیں، لیکن بالعدلہ، دلیل کے ساتھ۔ دین اسلام کی معلومات آپ کے پاس ہو، لیکن میرے بھائی ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، لیکن دلیل کے ساتھ۔ سنی سنائی باتیں تو ہر ایک کے پاس ہیں، آپ میں سے کسی کو اس کرسی پہ بٹھا دیں، اسلام کے بارے میں بڑی کہانیاں سنائے گا، کسی کو بھی بٹھا دیں، لیکن وہ خواب، وہ کہانیاں، وہ دین نہیں ہے۔ جو خواب آپ کو سنائے گئے ہیں بزرگی کے نام پہ، جو چلے آپ نے یاد کر رکھے ہیں، جو کہانیاں آپ کو ازبر کروائی گئی ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، سنی سنائی باتوں کا نام دین نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہو لیکن دلیل کے ساتھ۔ مسئلہ بیان کریں اور آپ بتائیں یہ مسئلہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیا ہے، یہ مسئلہ سورہ نساء کی اس آیت میں آیا ہے، یہ مسئلہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، یہ مسئلہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ دلیل کے ساتھ آپ کو پتا ہو میں نماز پڑھتا ہوں تو جو طریقہ میں نے اختیار کر رکھا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ میں اگر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہوں تو دلیل کیا ہے، اگر میں نہیں کرتا تو دلیل کیا ہے۔ تو یہ دین کی معلومات دلیل کے ساتھ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ مؤلف کہتے ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پہلا مسئلہ کیا؟ علم کیا ہے؟ کس چیز کا علم؟ اللہ کا علم، نبی علیہ السلام کا علم اور دین کا علم۔ دوسرا مسئلہ العمل بہ، کہ علم کے اوپر آپ عمل کریں،
دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ علم کے اوپر آپ کیا کریں میرے بھائیوں؟ عمل کریں. اگر کوئی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے علم میں بھی برکت نہیں ہوگی اور روز قیامت نقصان اٹھائے گا جب پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پہ عمل کیوں نہیں کیا. اور تیسرے نمبر پہ الدعوۃ الیہ. علم آپ کے پاس آ گیا، دین کے کئی مسئلے دلائل کے ساتھ آپ کو معلوم ہو گئے، اس پہ آپ عمل بھی کر رہے ہیں. الدعوۃ الیہ، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، وہ مسئلے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہوگا جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے الی اللہ، اللہ کی طرف. دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کی طرف. اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر کون ہوگا. تو اللہ کی طرف بلانے والا بہت عظیم آدمی ہے، دعوت دین کا کام کرنے والا بہت عظیم آدمی ہے، تبلیغ کا کام کرنے والا بہت عظیم آدمی ہے. بس ایک بات یاد رہے کہ تبلیغ کس کی کرنی ہے، دعوت کس کی طرف دینی ہے. تبلیغ کرنے والے بہت ہیں لیکن ہر کوئی تبلیغ کر رہا ہے اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی. میرے امیر صاحب یہ کہتے ہیں، میرے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، میرے بزرگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اتنے چلے لگائے تھے، ان کو یہ خواب آیا تھا، ان کو یہ کرامت ملی تھی. بس اس کا نام دین رکھ دیا گیا ہے. یہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے. تبلیغ اس کی نہیں کرنی میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلغ، آپ تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلغ، کیا کریں؟ تبلیغ کریں. تبلیغ کا معنی کیا میرے بھائیو؟ لفظی معنی کیا تبلیغ کا؟ پہنچانا. اللہ آپ کو مزید علم دے. تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ السلام بلغ، پہنچا دیں. کیا پہنچاؤں؟ ما انزل الیک من ربک، اے نبی علیہ السلام لوگوں تک وہ کلام پہنچائیں جو اوپر سے نازل ہوا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ میرے بزرگ کے خواب، میرے بزرگ کے چلے، میرے بزرگ کی کہانیاں، ان کی فضیلتیں یہ اوپر سے نہیں آئیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو دین اوپر سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور جو دین اوپر سے نازل ہوا ہے جب وہ آپ بتانے لگے تو یقین کر لیں کہ کیا یہ چیز واقعی اوپر سے نازل ہوئی ہے، کہیں من گھڑت روایت تو نہیں، کہیں ضعیف روایات تو نہیں. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیو آپ کی توجہ چاہتا ہوں. توجہ ادھر بھائی تو پرچی لے کر آئے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میری نگاہ آپ کی آنکھوں پہ ہے اور آپ کی آنکھیں کہیں اور ہیں. بلغوا عنی، آپ کہہ رہے ہیں بلغوا عنی، میری طرف سے تبلیغ کریں، میری طرف سے پہنچائیں. کیا؟ ولو آیا، اللہ کا کلام پہنچائیں. زیادہ نہیں آتا، ایک آیت آتی ہے تو وہیں پہنچا دیں، لیکن کیا پہنچائیں؟ تبلیغ کس کی کریں؟ ولو آیا، قرآن کی تبلیغ میرے بھائیو، قرآن کی تبلیغ. آج لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بڑی دنیا کر رہی ہے، بہت سے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے مسلک کی جانب بلا رہا ہے، اپنے بزرگوں کی جانب. دین کے لیے ٹائم لگائیں، جی لگاتے ہیں. کیا جی یہ ہمارے بزرگوں نے باتیں کہی ہیں اپنا لیں؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اللہ کا کلام سنائیں، روزانہ ایک آیت ہمیں پڑھائیں، اس کی تلاوت سکھائیں، اس کا ترجمہ پڑھائیں. اللہ کا کلام، اللہ کے کلام سے زیادہ برکت کسی اور کی تبلیغ میں نہیں ہے، کسی اور کے کلام میں نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی تیسرا مسئلہ الدعوۃ الیہ، کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں، وہ علم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. چوتھے نمبر پہ چوتھا مسئلہ الصبر علی الاذى. جب آپ لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو مسئلے بتائیں گے تو آپ کو تنگ کیا جائے گا، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ پہ پتھروں کی بارش کی جائے گی، آپ کو گستاخ کہا جائے گا، آپ کو بے ادب کہا جائے گا، آپ کو پاگل کہا جائے گا، آپ کو دیوانہ کہا جائے گا. آپ نے ان تمام تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے.
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں توحید بیان کروں گا تو لوگ مجھے ہار ڈالیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ اچھے طریقے سے تبلیغ کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اچھے طریقے سے تبلیغ کی ہے, غلط طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے. کیا ان کی شخصیت میں کوئی کمی تھی؟ کیا ان میں کوئی داغ تھا, کوئی عیب تھا؟ زبان کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, لینگویج کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, شخصیت کے لحاظ سے, ہر ایک اعتبار سے سب سے آگے تھے. لیکن جو ہی توحید کی دعوت دی تو وہی قوم جو پہلے مانتی تھی کہ یہ سچے ہیں, امانت دار ہیں, اب کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, مینٹل ہے, شاعر ہے, کاہن ہے. پتھر برسائے جا رہے ہیں, خون نکالا جا رہا ہے, بیٹیوں کے حمل گرائے جا رہے ہیں, دان شہید کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں کیوں؟ کیونکہ توحید کی دعوت ایسی دعوت ہے جو عام طور پہ لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. عام طور پہ لوگوں کو کیا لگتی ہے میرے بھائیوں؟ کڑوی لگتی ہے, کیونکہ شیطان نے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیے سجدے کرو, ایک سجدہ بزرگ کو کر لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے لیے صبح شام بکرے ذبح کرتے ہیں, ایک بکرا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور جو روکے, اچھا تم بزرگوں کو نہیں مانتے؟ بھئی مانتے ہیں, لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, عبادت کا حقدار نہیں مانتے. بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, عبادت کا حقدار نہیں مانتے. بکرا جس کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ ایک اللہ ہے, بزرگ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی جب آپ تبلیغ کا کام کریں گے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے, سنت کی دعوت دیں گے, قرآن کی دعوت دیں گے, صحیح احادیث بتائیں گے, آپ کو تنگ کیا جائے گا, تکلیفیں آئیں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, میدان میں ڈٹے رہنا ہے, میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے یہ 4 مسئلے آپ نے بتائے کہ بڑے اہم ہیں, یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ بڑے اہم ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دین کو سیکھیں دلائل کے ساتھ, جو آپ نے کہہ دیا کہ 4 مسئلے بڑے اہم ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ بات دلیل سے ہونی چاہیے. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چھوٹی سی صورت میں فرماتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم. کس کی قسم اٹھا رہے اللہ تعالیٰ؟ تو کیا ہم زمانے کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں, کبھی سورج کی قسم, کبھی چاند کی قسم, کبھی رات کی قسم, کبھی دن کی قسم, کبھی فرشتوں کی قسم, اور کبھی یہاں پہ زمانے کی قسم. لیکن مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم اٹھائے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی نے قسم اٹھائی. کس کے سامنے؟ یہ کون عبداللہ بن عمر؟ صحابی کے بیٹے, صحابی عبداللہ بن عمر. آپ میرے ساتھ ہیں نا حاجی صاحب؟ میرے ساتھ ہی ہیں؟ ہاں جی. تو عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے قسم اٹھائی اور کہا لا والکعبہ. قسم اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کعبہ کی قسم. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس موقع پہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی, اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی, اس نے شرک کیا. صحابی کے سامنے قسم کس چیز کی اٹھائی گئی تھی؟ کعبہ عظیم ہے کہ نہیں عظیم؟ اللہ کے تمام گھروں میں سے سب سے افضل گھر ہے, اس کی عظمت اپنی جگہ پہ, اس کا احترام اپنی جگہ پہ, اس کا طواف کیا جائے گا. لیکن جس کی قسم اٹھائیں گے وہ کون ہے؟
وہ اللہ ہے. کعبہ کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب کوئی کہے جناب عبداللہ بن عمر سے اچھا تم کعبہ کو نہیں مانتے ہو؟ بھئی کعبہ کو مانتے ہیں لیکن جس کی قسم اٹھائی جائے گی وہ کعبہ نہیں ہے. کعبہ جتنا بھی عظیم ہے اللہ کی مخلوق ہے. قسم اٹھائی جائے گی کس کی؟ خالق کی قسم اٹھائی جائے گی, مخلوق کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی. تو میرے بھائی اس لیے ماں کی قسم اٹھانا جائز ہے, باپ کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کسی نبی کی, کسی ولی کی, کسی فرشتے کی, کسی جن کی, کعبہ کی, مسجد کی, ملک کی, دھرتی کی, آئین کی, کسی بھی ایسی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی جو کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے کلام کی قسم اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام جو اللہ نے کلام کیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ بولیے ذرا. اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کو قرآن دے کہ اس کی قسم اٹھائیں, تو اگر قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں وہ کلام ہے جو اس جلد کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ قسم اٹھانا درست ہے. اور اگر آپ قسم کلام کی نہیں اٹھا رہے, جلد کی اٹھا رہے ہیں, ورقوں کی اٹھا رہے ہیں, سیاہی کی اٹھا رہے ہیں, تو میرے بھائی سیاہی بھی مخلوق ہے, قرآن کے ورقے بھی مخلوق ہیں, قرآن کی جلد بھی مخلوق ہے, تو پھر یہ قسم غلط ہوگی. تو قسم کس چیز کی اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن میں لکھے ہوئے کلام کی, جو اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ قسم اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, ہر انسان خسارے میں ہے, ہر انسان گھاٹے میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ اٹھائیں تو ہمیں اللہ کی بات پہ یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے, مزید پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائی, زمانے کی قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. کیوں جی؟ آپ بھی خسارے میں ہیں, میں بھی خسارے میں ہوں. جی ہاں, ہم سب خسارے میں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے, فرمایا الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جن میں چند صفتیں پائی جائیں, جن میں 4 صفتیں پائی جائیں. کون سی؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. کیا لے آئے میرے بھائیوں؟ سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. کس چیز پہ ایمان لے آئے؟ ایمان کس چیز پہ لانا ضروری ہے میرے بھائیوں؟ ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. اور خصوصی طور پہ ایمان کس پہ لائیں گے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ایمان کے 6 پلر ہیں. نمبر 1 ایمان لائیں گے کس پہ؟ اللہ پہ. نمبر 2 ایمان لائیں گے اللہ کے فرشتوں پہ. نمبر 3 ایمان لائیں گے آسمان سے اللہ کی جانب سے اترنے والی کتابوں پہ. اور نمبر 4 ایمان لائیں گے اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ. نمبر 5 ایمان لائیں گے آخرت پہ. اور نمبر 6 ایمان لائیں گے جی تقدیر پہ. کس پہ؟ کہ میں اس دنیا میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کو پہلے سے معلوم تھا, بلکہ اللہ نے پہلے سے لکھ لیا تھا. میں اس دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا کرے گا. اللہ نے پہلے سے لکھ لیا ہے, اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسے ہی میں کر رہا ہوں. یہ تقدیر ہے. تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے میرے بھائیوں؟ 6. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ کس پہ ایمان لانا؟ اللہ پہ. یعنی کہ اللہ کے وجود پہ ایمان کہ اللہ ہے. اللہ کے ناموں پہ ایمان جو کتاب و سنت میں اللہ کے نام آئے ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں؟ 99. اپنی طرف سے بڑی اصلاح کرتا ہوں, لیکن نیا گروپ آ جاتا ہے پھر آواز 99 کی آتی ہے. کیا اللہ کے نام صرف 99 ہے؟ اللہ کے نام بے شمار ہیں, لا تعداد ہیں.
آپ کہیں گے بھئی جب سے پیدا ہوئے 99 سن رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ آپ کو نیا مسئلہ لے کر آ گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، میں نیا مسئلہ لے کر نہیں آیا، پرانا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ 99 کا معاملہ پھر کیا ہے؟ 99 کا معاملہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ کتنے نام یاد کر لیے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی 99؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام جس نے یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ لو جی میرے بھائی، یہ تو کام بڑا آسان ہے، 99 نام یاد کرنے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے میرے بھائی؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، کہتے ہیں تو وقفہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے نام 99 یاد کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ الفاظ بھی یاد ہو، ان کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کا نام ہے وہاب، دینے والا، داتا، پھر جب بھی مانگے اللہ سے مانگیں، بیٹا لینے کے لیے کسی قبر پہ نہ جائیں۔ جو 99 نام یاد کر کے بھی کسی قبر پہ جائے، قبر والے سے بیٹا مانگے، اس کو 99 نام یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پہلے درجے کا مشرک ہے۔ 99 نام یاد کریں، الفاظ بھی آتے ہوں، معنی بھی جانتے ہو، ان کے مطابق آپ زندگی بھی گزار رہے ہو۔ تو بہرحال اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کی صفات پہ ایمان۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ اپنی صفات بتائی ہیں۔ کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں، کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ہیں، کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں ہے، کہیں پہ اللہ کیا اپنا تعارف کراتے ہیں، کہیں پہ اللہ بتاتے ہیں میں عرش سے اوپر ہوں، میں بلند و بالا ہوں، سب سے اوپر ہوں۔ ان تمام صفات پہ ایمان لایا جائے گا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ پھر کیسے ہیں؟ جیسے اس کے شیان شان ہے، ہمیں پتہ نہیں کیسے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا میرے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے ہیں یہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، قرآن پاک میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ یہ استوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عرش پہ بلند ہے۔ یہ استوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، کہ استوا عربی زبان کا لفظ ہے جو عربیوں کو معلوم ہے۔ استوا کسے کہتے ہیں؟ بلند ہونا۔ استوا کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ بلند ہونا۔ تو یہ پتا چل گیا کہ اللہ بلند ہے۔ والکیف مجہول، بلند کیسے ہے، کیفیت کیا ہے؟ مجہول، یہ نامعلوم ہے۔ اللہ نے کیفیت نہیں بتائی کہ میں عرش کے اوپر کیسے ہوں، یہ اللہ نے نہیں بتایا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اب کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے۔ پتہ چلا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر ایک کے اندر ہے، اللہ ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے، یہ سارے جملے غلط ہیں۔ اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ٹا دے، کیا ٹا دے؟ مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے، آگے ٹا دے جو کوئی ٹہندا ٹائیا، آگے بندے دل نہ ٹائی دلاں چ رب رہندا۔ یہ شعر غلط ہے میرے بھائیوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مندر کو گرانا سمجھ میں آتا ہے، مسجد کیوں گرائیں؟ اللہ کا گھر کیوں گرائیں؟ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ بہ جگہ بتایا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں۔ تو اللہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ سب سے اوپر۔ اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر حرکت کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ان صفات پہ ہم نے ایمان لانا ہے۔ بہت سے تفسیر کرنے والے، تفسیر کی بہت سی کتب عربی میں بھی اردو میں بھی، لوگ جب اللہ کی صفات کی باری آتی ہے تعویل کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر آئے گا کہیں گے اس سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔
تحریف کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. ہم تعویل نہیں کریں گے. جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کی صفات پہ ایمان، اور اس بات پہ ایمان کہ خالق مالک رازق ایک اللہ ہے، اور اس بات پہ ایمان کہ ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ ایک اللہ ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور بہت زیادہ ہیں. ان میں سے کئی فرشتوں کے اللہ نے نام بتائے ہیں، ہم ان پہ نام سمیت ایمان لاتے ہیں. جبریل علیہ السلام کا اللہ نے نام بتایا ہے، میکائیل علیہ السلام کا اللہ نے نام بتایا ہے. تو جن کے نام اللہ نے بتائے ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے نام سمیت، اور جن کے نام نہیں بتائے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اگرچہ ہم ان کا نام نہیں جانتے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، ان پہ ہمارا ایمان. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس وقت چل رہی ہے، جو بالکل محفوظ ہے، جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور قرآن کی کتنی آیتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ ساری پہ. حاجی صاحب قرآن پاک میں تو لکھا ہوا چور کے ہاتھ کا ہاتھ ڈالو. تو اگر ہم نے یہ مان لیا تو یورپ والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تم وحشی ہو. جی ایمان لانا ہے لیکن عمل نہیں کرنا. جی تو میرے بھائی، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ایمان لانا ہے، ایک ایک حرف پہ ایمان لانا ہے. جو پورے قرآن پاک کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ایک آیت کو نہ مانے وہ بھی کافر. میرے بھائیو، قرآن پاک کے اوپر مکمل طور پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا. یہ یورپ سے آنے والے نظریات غلط ہو سکتے ہیں، میرے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ اسی ایک آیت کو لے لیں جس میں کہا گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو. جب آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے تو چور آپ کے گھر میں چوری کے لیے آتا ہے، آپ آگے سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی قتل کرتا ہے، آپ کی بیگم کو بھی قتل کرتا ہے، آپ کی بہنوں کو بھی قتل کرتا ہے، اور جاتے ہوئے جو سامنے اس کو دیکھتا ہے ان کو بھی گولیاں برساتا ہے تاکہ میرا راز نہ نکل جائے. اس وقت آپ کو ترس نہیں آتا. اور جب چور پکڑا جائے، اسلامی شریعت کہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ عورتیں رات کو سکون کی نیند سوئیں، انہیں چور کا خطرہ نہ ہو، تاکہ بچے رات کو سکون کی نیند، چین کی نیند سو سکیں، انہیں چور کا خطرہ نہ ہو، تب ہمیں ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. کس کے اوپر؟ بیچارے چور کے اوپر کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا تو بیچارہ استنجا کیسے کرے گا، بیچارہ کھانا کیسے کھائے گا. وہ پورے ملک کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دے کوئی مسئلہ نہیں، ان کی وجہ سے ہر گلی محلے میں چوکیدار رکھنا پڑے، سیکورٹی گارڈ رکھنے پڑے، کوئی مسئلہ نہیں. پولیس میں لاکھوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں. عدالتوں میں اضافہ کرنا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ایک چور کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو پھر شور بپا ہو جاتا ہے. جبکہ ایک چور کا آپ ہاتھ کاٹ ڈالیں سب کے سامنے تو پورے ملک میں امن آ جائے گا. پھر آپ کو چوکیدار نہیں رکھنا پڑیں گے. یہاں دائیں بائیں آپ جائیں نا، بابے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ڈالر دیتے ہیں، آپ کو ریال دے رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے دائیں بائیں کوئی پستول والا کھڑا ہوتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہاتھ کٹے گا، ان کو پتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا میرے بھائیو، ہاتھ کٹے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی شریعت میں ہم سب کے لیے خیر ہے، ہم سب کے لیے بہتری ہے. تو اللہ پہ ایمان، اللہ کے کتابوں پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پہ ایمان، ایک ایک لفظ پہ ایمان، اور اس کے بعد اللہ کے ہر نبی پہ ایمان، اور خصوصی طور پہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کہ اب ان کی شریعت چل رہی ہے. اور یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پہ آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آسمانوں سے اتریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ نبی ہونے کے باوجود جو نبی تھے وہ بھی آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی شریعت پہ چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، پھر کسی اور بزرگ کو یہ حیثیت کیوں کر دی جا سکتی ہے کہ اسے نبی کی طرح بنا لیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ جب آپ کا فرمان آئے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھاؤ، اللہ کے رسول پہ کسی کو فوقیت نہ دو۔ کسی کا فتویٰ، کسی کا قول، کسی کی رائے، وہ جتنا بھی بڑا بزرگ ہو، جتنا بھی بڑا امام ہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ٹکرائے گا، آمنہ کے لال کی حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا، باقی تمام بزرگوں سے مدد کر لی جائے گی۔ یہی تعلیمات ہیں چار اماموں کی، یہی تعلیمات ہیں کن کی؟ وہ کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ شخصیت جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے وہ صرف اس قبر والے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، ایسے آخرت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کس پہ ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائیوں؟ اور آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر۔ اگر کوئی کہے میں عذاب قبر کو نہیں مانتا تو وہ آخرت کا منکر ہے۔ وہ کس کا منکر ہے میرے بھائیوں؟ وہ آخرت کا منکر ہے۔ آخرت کے تمام مرحلوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں ایمان۔ اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو صحیح معنوں میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، کس چیز کی؟ حق کی۔ تیسری صفت کیا میرے بھائیوں؟ ایک دوسرے کو وصیت کر لی ہے، کس چیز کی؟ ذرا بولیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو وصیت کر لی حق کی، کیا مطلب؟ حق کیا ہے؟ نماز حق ہے۔ میرے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بیٹا آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ بیگم صاحبہ آپ ابھی تک کھانا بنا رہی، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے۔ میرے پڑوسی فجر کی اذان ہو چکی ہے، اٹھیں نماز پڑھیں۔ وتواصوا بالحق، میرے بھائی میں نے سنا ہے آپ میرے رشتے دار ہیں، آپ اپنے بیٹے کو بینک میں سودی ملازمت دلوانے والے ہیں، یہ غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے، یہ کام نہ کریں۔ آپ کے گھر سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ کام نہ کریں۔ وتواصوا بالحق، تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ نیک اعمال کرنا، تیسرے نمبر پہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی صفت کیا ہے کامیاب لوگوں کی؟ کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، کس چیز کی؟ صبر کرنے کی۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، اس پہ صبر کریں، پڑھتے ہی رہیں، جتنی بھی ازمائشیں آئیں نماز ترک نہیں کرنی۔ آپ توحید پہ ہیں، توحید پہ صبر کریں، ڈٹ جائیں۔ اور صبر نام ہے نیکیوں پہ ڈٹے رہنے کا اور برائیوں سے دور رہنے کا۔ صبر کریں، شراب نہیں پینی، صبر کریں، سود نہیں لینا، صبر کریں، رشوت نہیں لینی، صبر کریں، رشوت نہیں دینی۔ اور تیسرے نمبر پہ صبر کیا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو شکوے نہیں کرنی، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کرنا، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ نے جو کیا اسی میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ نے جو بیٹا دیا تھا واپس لے لیا، میں راضی ہوں۔ دلی افسوس ہے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا، اللہ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ تو وتواصوا بالصبر، تو میرے بھائیو چوتھی صفت ہے کامیاب لوگوں کی کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کی کتنی صفتیں بتائی گئی ہیں؟
4. نمبر 1 ایمان لانے والے. نمبر 2 کون سے عمل کرنے والے؟ نیک عمل کرنے والے. تیسرے نمبر پہ حق بات کی ایک دوسرے کو تاکید اور تلقین کرنے والے. چوتھے نمبر پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے. تو میرے بھائیوں وقت کافی ہو چکا ہے، موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، اسے انشاءاللہ